بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک اور بہت ہی منفرد کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ عریشہ تو جیسے اپنی ذات کو بھول چکی تھی اور آمنہ اپنے بیٹے کی جدائی میں ہی خدا سے جا ملی تھی۔ میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری بھی آنکھوں سے ایک نہ رکنے والا آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا علی مرا نہیں بلکہ بس بے ہوش ہوا ہے اور لوگوں نے علی کو مٹی میں سلا دیا ہے۔ میری حالت پاگلوں جیسی تھی۔ میں زندہ رہ کر بھی زندہ نہ تھا۔ ایک انتہائی سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبر کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو حادثہ میری زندگی میں پیش آیا میں نے وہ لکھ ڈالا۔ میرا نام حماد احمد ہے اور بیٹے کا نام علی۔ میری بیوی اب عریشہ ہے، لیکن ہم تو اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ شاید آپ کو میری بات صحیح طرح سے یا اس طرح سے سمجھ نہ آئے۔ چلیے میں آپ کو اپنی ماضی کی طرف لے چلتا ہوں۔ میں اور میری بیوی آمنہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ ہماری شروع سے خواہش رہی کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی کھیلنے والا ہو۔ میں ایک آفس میں ملازم تھا اور روز آفس جاتا تھا، جو کہ گھر سے تھوڑے ہی دور تھا۔ میں صبح 7 بجے جاتا اور شام جلد ہی گھر واپس آ جاتا۔ میں گھر آتا آمنہ میری منتظر ہوتی۔ پھر میرا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ اب آفس گھر سے کافی دور تھا، جس کی وجہ سے میں نے موٹر سائیکل خرید لی۔ جلدی کرنے پر بھی تھوڑی بہت دیر ہو جاتی تھی۔ جس راستے سے میں گزرتا تھا وہاں ایک بڑا قبرستان بھی آتا تھا، لیکن میں نے خوف ڈر وغیرہ کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیا۔ ایک دن آفس جا رہا تھا کہ قبرستان سے مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے غور نہ کیا۔ وہ آوازیں قبرستان کے اندر سے آ رہی تھیں اور جب میں واپس آ رہا تھا تو پھر وہی آوازیں مجھے سنائی دیں۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر یہ سوچ کر کہ آمنہ گھر میں اکیلی ہوگی گھر چل دیا۔ کام کی وجہ سے جلدی ہی کھانا وغیرہ کھا کر سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن اس بچے کی آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ چیخیں بہت ہی درد بھری تھیں۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے تیاری پکڑی اور کام پر چلا گیا۔ کام سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چلنے لگا، لیکن آج وہ آوازیں مجھے کہیں سے بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ گھر جا کر میں نے سوچا کہ شاید قبرستان کے قریب کوئی گھر ہو جہاں سے بچے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہا تھا۔ پھر صبح حسب عادت کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا اور گھر سے نکل کر اسی راستے پر چل پڑا۔ آج پھر وہی آوازیں قبرستان سے گزرتے وقت آ رہی تھیں۔ میں نے خاص توجہ نہ دی اور کام پر چلا گیا۔ واپسی پر یہ چیخوں کی آواز بہت دور دور تک جا رہی تھی۔ رات کے سائے بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر موٹر سائیکل کھڑی کی، جیب سے موبائل نکال کر آمنہ کو فون کیا۔
آج کام کچھ زیادہ ہے آمنہ، جس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا۔ تم فکر مت کرنا۔ میں نے یہ کال اس لیے کی کہ میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ آج قبرستان میں جا کر راز فاش کر ڈالوں گا کہ آخر کون وہ بچہ ہے جو مسلسل روتا ہے۔ میں نے ایک بار اپنی موٹر سائیکل کو دیکھا اور قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ داخل ہوتے ہی خوف نے مجھے بری طرح سے دبوچ لیا۔ قبروں کی اوڑ میں سوئے ہوئے دو کتے بھونکنے لگے۔ میرے تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاید مجھے آج پتہ چل گیا کہ لوگ خوف کس کو کہتے ہیں۔ خوف کیا چیز ہے میں آج جان چکا تھا۔ اندھیرے میں ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی قبروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا میں اس آواز کی طرف پہنچ گیا، لیکن مجھے ادھر تو کوئی بچہ وغیرہ نظر نہ آ رہا تھا۔ میرا خوف اور ڈر کی وجہ سے سر چکرا رہا تھا، کیونکہ یہ آوازیں کہیں اور سے نہیں بلکہ ایک قبر سے آ رہی تھیں۔ میں حیرانگی سے پورے قبرستان کا جائزہ لینے لگا۔ میرے دانت سردی سے بج رہے تھے بلکہ خوف سے بے ترتیب ہو رہے تھے۔ اب میں نے سوچا کیوں نہ قبر کھودی جائے اور دیکھا جائے اس میں کون بچہ ہے۔ قبر کے اندر تو ہمیشہ مرا ہوا انسان ہی ہو سکتا ہے جو نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور قبر کھودنے لگا۔ میں اس بچے کی آواز کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ قبر کھودتے کھودتے میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ آخر کار میں نے قبر کھود ڈالی۔ جب میں نے تختے ہٹائے تو میری چیخ نکل گئی۔ اس قبر میں ایک عورت جس پر سارا کفن تھا کے ساتھ ہی ایک بہت چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہی وہ چپ سا ہو گیا۔ مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگنے لگے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید آج میں مردہ گھر میں مہمان تھا، جہاں چھوٹی بڑی قبروں، بے جان جسموں اور ڈھانچوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے قبر سے بچہ اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے قبر کو پہلی حالت میں بند کر دیا۔ جب میں قبر کو بند کر رہا تھا تو بچے کو میں نے ایک سائڈ پر لٹایا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور بالکل خاموش تھا۔ میں نے قبر کو پہلی والی حالت میں بند کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہوگا، لیکن یہ تو بے جان جسم ہے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عورت، یہ سوچ کر تو پاگل ہو جاؤں گا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کیونکہ میرا بیٹا، میرا بازو مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بڑا ہو کر میرا سنہری مستقبل بنے گا۔ یا اللہ! آمنہ پتہ نہیں کتنی خوش ہوگی۔ میں نے گھر جا کر خاموشی سے بچہ بیڈ پر لٹا دیا۔ آمنہ کچن میں کام کر رہی تھی، میں بھی وہیں چلا گیا۔ آپ آ گئے حماد؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر کہا۔ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں نے کہا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ کون سی ایسی بات ہے۔ پھر میں آمنہ کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ حماد، یہ کیا ہے؟ ہائے اللہ! آمنہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بچے کو اٹھا لیا۔ حماد، آپ کہاں سے لائے ہیں یہ بچہ؟ آمنہ، بس یہ بچہ اب ہمارا ہے۔ یہ مجھے اسٹیشن سے ایک کرسی پر پڑا ہوا ملا تھا۔ میں تو خوفزدہ سا رہنے لگا۔ میں نے جلد ہی کہانی گھڑی اور آمنہ کو بتا دیا۔ حماد، میں یہ بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ حماد، دیکھو نا کتنا پیارا بچہ ہے۔ اب میں ایک ماں بن گئی ہوں۔ شکر ہے کوئی مجھے بھی ماں کہے گا۔ ہم نے اپنے بچے کا نام حماد رکھا تھا۔ ہم اپنے بیٹے سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ دور سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے رکی۔ اس گاڑی میں ایک نہایت ہی ہینڈسم لڑکا نکلا جو کہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، کالی آنکھیں، سفید رنگت،
वो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। इसकी उम्र 18-19 साल से ज़्यादा ना होगी। ये मेरा ही बेटा था जो कि अब जवान हो चुका था। मेरे बेटे पर हुस्न टूट कर आया था। मैंने अपने बेटे को आला तालीम भी दिलवाई थी। हमारा ये बेटा हमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं ये भूल चुका था कि मेरा माजी क्या है और मेरे बेटे का माजी। वो मेरा खून है या मैं इसे अपना खून ही समझता था। एक रात मैंने एक बहुत ही भयानक और खौफनाक ख्वाब देखा जिसने मुझे हिला कर रख दिया। वो ख्वाब बार बार मेरे बीते माजी की तरफ पलटने पर उकसाता रहा। मैंने देखा अली रात को बिस्तर से उठा है और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलने लगा। मैं देखना चाहता था कि अली क्या करना चाहता है। वो आखिर इस जगह आ पहुंचा जहां वो कब्र थी जिस कब्र से मैंने अली को उठाया था। अली वहां जाकर बैठ गया और कब्र से मुखातिब होने लगा। माँ, तुमने मुझे अपने से अलहदा क्यों किया? इन लोगों और इस जहां में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। और फिर अली खामोश हो गया। अचानक ही एक निस्वानी आवाज़ आई, मेरे बेटे, मैंने तो तुझे जवानी के वक्त के लिए खुद से जुदा किया था। अब तुम जवान हो गए हो। अब मैं तुझे बहुत जल्द इसी जहां में ले आऊँगी। तू जा, अपने उन वालदैन के पास जा जिसने तुम्हें पाला है। और फिर मेरी आँख खुल गई। मैं उठा और चारों तरफ देखने लगा। फिर मैंने अली को देखा जो कि सोया हुआ था। अली को देखने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला। दोपहर मैंने अपने कमरे में अली को बुलाया और पूछा, बेटा, तू अपना बाप किसे समझता है? मैंने कुछ न सोचा और पूछ लिया, अब्बू जान, आपका क्या मतलब है? मेरा बाप कौन है? मेरे प्यारे अब्बू जान, तो आप हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चले आए, मैं आपको कमरे में छोड़ के आता हूँ। आप रेस्ट करें अब्बू जान। फिर मेरा बेटा मुझे मेरे अपने कमरे में ले गया और मुझसे बातें करने लगा। इसे क्या पता था कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि इस ख्वाब के बारे में परेशान हूँ जो मैंने रात को देखा था। कॉलेज की लाइफ में एक लड़की अली से मोहब्बत कर बैठी। वो अली को एक हद तक प्यार करती थी। अली भी दिल ही दिल में इसे चाहने लगा था। मैंने आमना से बात की और शादी का सोचा। हम इस लड़की को देखने इसके घर गए। वो शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती थी। वो बच्ची यतीम थी। वो सिर्फ 2 बहनें थीं और इसका एक छोटा भाई था। उसका नाम अरीशा था। हमें लड़की अरीशा बहुत पसंद आई। आखिरकार हमने अली और अरीशा की शादी कर दी। वो दोनों आपस में बहुत ही खुश थे। एक रात फिर मुझे वही ख्वाब आया। ये ख्वाब थोड़ा मुख्तलिफ था। मैंने देखा कि वही कब्र मुझे कब्रिस्तान आने को कह रही थी। जब मैं वहाँ गया तो वो कब्र से एक आवाज़ सुनाई दी, ए भूले हुए शख्स, अब मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, वरना। मैं जज्बाती होकर बोला, वरना क्या करेगा? वो मेरा बेटा है। वो कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मैं उसे वापस नहीं करूँगा। अगर ना किया तो मैं तेरा ख़ानदान एक एक करके कब्रिस्तान में पहुँचा दूँगी। ये उस कब्र से आने वाली उस औरत की आवाज़ थी। इस ख्वाब के बाद मैं बहुत खौफजदा सा रहने लगा, लेकिन मैंने भी साफ इनकार कर दिया। ले सकती है तो ले ले, मुझसे मेरा बेटा। मैं अपने बेटे पर कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे कोई मेरा बेटा जुदा नहीं कर सकता। फिर मैं सोचता कि अगर सच में वो कब्र मुझसे मेरा बेटा छीन ले गई तो मैं ये बात सोचकर फिर और परेशान हो जाता। मेरे घर वाले भी मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछते। मैं बात को गोल मटोल कर देता और कभी टाल देता। मेरी बीवी और बहू को क्या पता कि जिस बेटे को हम अपना बेटा समझते हैं
وہ اصل میں ہمارا نہیں بلکہ ایک پرانی بوسیدہ قبر کا بیٹا ہے۔ یعنی میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا تھا۔ آج مجھے تھوڑا سا پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بیٹا کیوں اٹھایا۔ میں بھلا آخر بیٹا کیوں نہ اٹھاتا؟ میں اولاد جیسی نعمت سے پیاسا تھا، ویسا ہی جیسے ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے، اگر اس کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ کر مرجھا جاتا ہے۔ ہم بھی تو بچے کے بغیر مرجھا رہے تھے۔ میں نے اپنی سوچ کو رد کیا کہ اگر بچہ نہ اٹھاتا تو میں بھی اولاد کو ترستا ہوا مر جاتا، اور آمنہ بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ وہ بھی ساری زندگی اولاد کے سکھ کو ترستی۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابو جان، میں آپ کو ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان سے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ آپ نہ صحیح طرح سے کھاتے ہیں اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتے ہیں۔ بیٹا، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار تھا اور میں دوا لے کر آیا ہوں۔ کچھ دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ابو جان، میں آپ کو ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت پریشان سے رہتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ آپ نہ صحیح طرح سے کھاتے ہیں اور نہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار ہے اور میں دوا لے کر آیا ہوں۔ کچھ دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور تم میرے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو، میں نے اسے کہا۔ اچھا ابو، یہ سب چھوڑیں، ہم نے سوچا ہے کل ہم سب ہنی مون پر جائیں گے۔ بیٹا، آپ دونوں چلے جائیں، میں نے کہا۔ نہیں ابو جان، ہم سب مل کر جائیں گے، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ صبح ہم نے مری جانے کا انتخاب کیا اور وہاں جا کر ایک ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا۔ سارا دن گھومتے پھرتے گزر گیا۔ رات کو ہم نے سونے کی تیاری کی اور تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی ہی سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھل گئی۔ میں نے علی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کر خود ہی کھولنے چلا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید ہوٹل کا کوئی ویٹر ہوگا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو خوف سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پسینے سے نہا رہا تھا۔ ایک بھیانک وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بتانا میرے لیے مشکل ہے کہ وہ انسان تھا یا کوئی جانور یا درندہ تھا یا کوئی ہوائی مخلوق۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ اس بھیانک وجود کا منہ صرف اور صرف مٹی تھا، جس میں بے شمار چھوٹے بڑے سوراخ تھے، جس سے بے تحاشا چھوٹے چھوٹے حشرات نکل رہے تھے۔ اس وجود کا جسم بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ وجود بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھا۔ کون ہو تم؟ بمشکل میرے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ نادان شخص، میں وہی ہوں، قبر ہوں جہاں سے تم نے میرے بچے کو اٹھایا، اور اب اپنا بچہ واپس لینے آئی ہوں۔ اور وہ وجود لڑکھڑاتا ہوا میرے قریب ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی حادثے کا شکار ہو یا پھر پیدائشی ہی لنگڑا ہو۔ اس وقت ایک چیخ میرے حلق کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا، بس صرف اتنا پتا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ میرے پاس میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ ابو، آپ کو ہوش آ گیا؟ علی نے پوچھا۔ جی بیٹا، جی، میں نے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ رات ہم نے آپ کو کمرے کے دروازے میں پایا۔ آپ بے ہوش تھے اور کپڑوں پر تھوڑی بہت مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ کو 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ 3 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ بیٹا، بس میں پانی کے لیے اٹھا تھا اور تھوڑا سا سر چکر آ گیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ آپ نے مجھے بتانا تھا، میں پانی لے کر آ جاتا۔
اچھا ابو جان، اب آپ آرام کریں، میں بھی چلتا ہوں، رات کافی بیت چکی تھی۔ ابو جان، یہاں سے واپسی پر میں آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور آپ کا کمپلیٹ چیک اپ کرواؤں گا۔ آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، اب آپ نے صرف آرام کرنا ہے۔ میرا بیٹا مجھے ہدایتیں دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور میں پتہ نہیں کب خوابوں کی دنیا میں بھٹکنے لگا۔ میں نے نماز پڑھی، تھوڑی دیر لیٹ گیا اور رات کو آئے ہوئے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات کو پھر وہی خواب مجھے رات کو پھر وہی عورت مجھے خواب میں ملی تھی، اس سے پھر وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پھر سے مجھ سے اپنا بیٹا مانگ رہی تھی۔ میں بہت ساری باتوں میں الجھ گیا تھا، میرا تو سر چکرانے لگا تھا، مگر بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو میں ضرور قبرستان جاؤں گا، یعنی کہ واپسی پر یہاں سے واپس جا کر فوری قبرستان جاؤں گا اور جا کر اسے بات ختم کروں گا، آر یا پار معاملہ کروں گا۔ پھر وقت گزر گیا، ہم لوگ واپس آ گئے، دن کا پتہ ہی نہ چل سکا اور رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ میں نے آمنہ اور علی کو ایک کام سے جانے کا کہا اور خود قبرستان کی جانب چل دیا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے میرے بچے کے ماضی کے وہ دن یاد آ رہے تھے۔ میں نے اسے قبرستان سے اٹھا کر جب لایا تھا، باتوں باتوں میں میرا سفر کا پتہ ہی نہ چلا اور میں وہ خوفناک قبرستان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے چاروں جانب ایک بار دیکھا اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا اور یہ اطمینان کر لیا کہ کوئی اور نہیں ہے، تو قبرستان میں داخل ہو گیا۔ میرے قبرستان میں داخل ہوتے ہی ایک الو کی چیخ نے پورے قبرستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس قبر کے پاس جا کر رک گیا، ہر طرف سناٹا تھا اور خاموشی کا راج اور انتہائی گھپ اندھیرا، بہت ہی خوفناک ماحول تھا، یا شاید میرے اندر کا یہ ڈر تھا۔ میں نے اونچی آواز سے پکارا، آخر قبر کے اندر کون ہے جو مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہا ہے؟ ایک بار پورے قبرستان میں خاموشی مسلط ہو گئی۔ اپنے بچے کی قبر، اپنے بچے کی ماں۔ میری آواز کے بعد پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اپنے بچے کی ماں۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، اے بے وقوف شخص، وہ بچہ میرا ہے اور میرا رہے گا۔ اگر تو نے کل تک میرا بچہ واپس نہ کیا تو میں تیری بہو اور تیری بیوی کی قبریں اپنے ساتھ ہی بنواؤں گی، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے آؤں گی، اور تو اس دنیا میں اکیلا بھٹکتا پھرے گا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کی باتیں سن کر اب میرے پاس کوئی الفاظ باقی نہ بچے تھے جو میں کہہ سکتا۔ اس مٹی کے مجسمے نے مجھے خاموش سا کر دیا تھا۔ میں کیا دہائی ڈالتا، کیا اس کو منتیں کرتا۔ میں نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، اے خدا، جب بیٹا دیا تھا تو اب لینے کیوں لگا ہے؟ میں جب گھر واپس آیا تو علی کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلنے لگے۔ میں بے اختیار سا ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے علی کچھ دن کا مہمان ہے۔ وہ اب بھی وہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اگر اب انکار کیا تو وہ قبر تو ہمارا سارا خاندان کھا جائے گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ میں اپنا گھر کا ایک ٹکڑا اپنے سے جدا کر دوں۔ میں نے ایسا اس لیے سوچا کہ اگر میں نے علی کو اس کے حوالے نہ کیا تو تب بھی اس ظالم نے میرا بیٹا مجھ سے جدا کر دینا ہے اور میری بیوی اور بہو کو بھی موت کی نیند سلا دے گی۔ ہاں، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، شاید قسمت میں ایسا ہی لکھا ہوا ہو، مگر میں ایک ماں سے اس کا لختے جگر کیسے جدا کر دوں؟ کیونکہ میں نے پہلی رات آمنہ کو نہیں بتایا تھا۔
کہ یہ ایک قبر کی امانت ہے۔ یہ بات میں نے اس سے چھپائے رکھی تھی اور اب چھپانا مشکل تھا۔ آمنہ اور علی کمرے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ عریشہ ان کے لیے جوس تیار کر رہی تھی۔ میں جلدی سے کچن میں گیا۔ ابو جان، آپ آ گئے؟ آپ کمرے میں چلیے، میں آپ کے لیے بھی جوس لے کر آ رہی ہوں۔ عریشہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، نہیں بیٹی، آپ جاؤ، میں سب کے لیے جوس لے کر آؤں گا۔ آپ چلو بیٹا۔ بہت پیار آ رہا ہے بیٹے پر، عریشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی ہنس دیا۔ ہاں بیٹا، میں کمرے میں ہی جا رہا تھا اس لیے کہہ دیا۔ میں نے 3 گلاس جوس کے پکڑے اور کچن سے باہر آ گیا۔ میں نے باہر آتے ہی علی کے گلاس میں 5 بے ہوشگی کی گولیاں ملا دیں۔ میں چاہتا تھا کہ جب علی یہ پیے گا تو اسے سارا دن ہوش نہیں آئے گا، پھر میں علی کو سب گھر والوں کے سامنے مردہ قرار دوں گا اور علی کو اسی قبر میں دفنا دوں گا۔ اے خدا، میں دل ہی دل میں رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا۔ اے خدا، میں کتنا ظالم ہوں، اپنے ہی بیٹے کی موت مانگ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں خود کو ختم کر دوں گا۔ وہ قبر مجھے مرنے کے بعد بھی میری روح کو چین نہیں لینے دے گی، چین سے نہیں رہنے دے گی۔ یہ میں جانتا تھا، وہ میرے پورے گھر کو قبرستان بنا دے گی۔ پھر میں نے آنسو صاف کیے اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے ٹرے میں رکھے گلاس ایک ایک کر کے تینوں کو دیے اور اسپیشل گلاس اپنے بیٹے کو دیا۔ بیٹا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا۔ ابو جان، آپ کی طبیعت آج بہت اچھی لگ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر سے میٹنگ کے بعد جو دوائی آپ نے شروع کی ہے اس سے آپ کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر آنکھوں سے ہاں میں جواب دیا۔ میری بیوی بھی بہت خوش تھی۔ وہ تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھے اور میں ان تینوں کے چہروں کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور علی کا خاص طور پہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا، اس کی مسکراہٹ کو، اس کی باتوں کو۔ اگلے دن ہمارے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ عریشہ تو جیسے اپنی ذات کو بھول چکی تھی اور آمنہ اپنے بیٹے کی جدائی میں ہی خدا سے جا ملی۔ میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری بھی آنکھوں سے ایک نہ رکنے والا آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا علی مرا نہیں ہے بلکہ بس بے ہوش ہوا ہے۔ ایک بار تو میں سب کو بتانے والا تھا کہ میرا بیٹا بے ہوش ہے، لیکن اب وقت سر سے گزر چکا تھا۔ آمنہ اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن خاموش تھا۔ میرے سامنے ہی میرے بیٹے کو کفن پہنایا گیا اور لوگوں نے علی کو مٹی میں سلا دیا۔ میں سب کچھ دیکھ کے بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا، جیسے مجھ پہ بھی ایک خاموش موت طاری ہو گئی ہو۔ پھر میری حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ میں زندہ رہ کر بھی زندہ نہ رہا تھا۔ اس رات میں قبرستان پہنچا اور تازی تازی اپنے بیٹے کی زندہ قبر کو کھودنے لگا۔ میں نے گھنٹوں علی کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ مردہ پرفیوم میرے سر کو بھاری کرنے لگا۔ تب بھی میں اپنے بیٹے کو چومتا رہا۔ پتہ نہیں کب تک میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سوتا رہا۔ خوف اب میرے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ میں آج 18 سال بعد پھر اس قبر کو کھودنے لگا۔ میں نے قبر کھود ڈالی۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اس قبر میں لٹا دیا۔ دوسری عورت کا مردہ جسم دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا۔ پھر میں نے قبر پر مٹی ڈالنے لگا اور کہا، میں نے تیری امانت تجھے واپس لوٹا دی۔
ابھی میں نے ایک مٹھی مٹی کی بھری تھی کہ میرا جوان علی ہوش میں آ گیا۔ ابو جان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ابو جان، میری بات سنیے، میں زندہ ہوں۔ میرا بیٹا چیخ رہا تھا۔ میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہائے اللہ، میں کتنا مجبور تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ میں کتنا مجبور تھا۔ ایک باپ جب اپنے ہی بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو اس کی کیفیت کو صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو روتا ہوا، چیختا ہوا چھوڑ کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ مڑ کر جب دیکھا تو دیکھا وہ قبر جیسے اسے اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ پھر کیا تھا، واپس گھر کو دوڑا اور کئی دن سوگ کی کیفیت میں گزر گئے۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ عریشہ بھی سوگ کی کیفیت سے آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ عریشہ شادی کر لے، لیکن وہ عدت کے بعد بھی اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس دنیا میں کس کے پاس جائے۔ بہن بھی شادی شدہ تھی اور بھائی بھی، لہٰذا میں نے اس کو شادی کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی۔ عریشہ نے فیصلہ کیا کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں عریشہ سے کافی بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود عریشہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی اس چیز کا احساس نہیں دلایا تھا۔ جس عریشہ کو میں پیار سے بیٹا کہتا تھا، اب وہی عریشہ میری دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے۔ آج پھر چند مہینوں کے بعد خدا نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو ہو بہو علی جیسا تھا، بالکل علی جیسا۔ علی کے نقش تو آپ جانتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ اب ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، لیکن بھولے کچھ بھی نہیں، سب کچھ یاد ہے۔ میں کبھی کبھی اس قبر کے قریب سے گزرتا ہوں تو آزردہ ہو جاتا ہوں، لیکن بھولے سے بھی قبرستان میں پاؤں نہیں رکھتا، اور نہ ہی میرا دل مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اب میرے پاس میرا علی ہے۔ دعا کریں کہ میرے علی کو اللہ عمر دراز عطا فرمائے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو کمنٹ کیجئے، تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ یہ ہماری محنت پر آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔